पंजाब असम्बली का इजलास में आज स्पीकर का इंतखाब भी हो गया, उसके दौरान भी शोर हुआ, वही खपरौला जो होता है। पर्टिकुलरली मरियम की बात कर रहे हैं कि आज वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी एंड ऑफ कोर्स शी विल बी हेडिंग द बिगेस्ट प्रोविंस। बच्चे तो नहीं दोनों निकले, हसन और हुसैन, बट ये निकले बेगम कुलसूम नवाज भी जब बेगम नुसरत भुट्टो साहब की जेल जब वो हुए तो उसके बाद उन्होंने सड़कों पे लाठियां भी खाई। कई बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं, वो कहते हैं कि यार हमारा भी एक रोल है इस पार्टी के अंदर, तो हमें भी फ्रंट लाइन पे आना चाहिए। और जब वो आएगी स्ट्रॉन्ग पार्टी, तो स्ट्रॉन्ग क्या होगा? आपका सियासी निज़ाम, सियासी प्लेटफॉर्म और पाकिस्तान। अगेन शहबाज भी, उनका भी वही रोल होगा जो पहले था। एज वज़ीर आज़म लंदन जाते थे, आप मशवरे करते थे, सलाह करते थे, क्योंकि अगर आज नवाज शरीफ फ्रंट पे होते और कुछ गलत होता तो नवाज शरीफ का ये फाइनल कर्टन था। पीटीआई का किसी ने मुझे बताया कि लेटर लिखा है IMF को कि पैसे ना दो। यार ये इस तरह ये चीजें मत करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टॉप स्टोरी। मैं आपका होस्ट मुबशर बुखारी और मेरे साथ पीजे मीर। बहुत ज्यादा मसरूफ हैं पीजे, क्योंकि PSL भी चल रहा है और सियासत भी अपने गर्मा गर्मी है सियासत में। और पीजे चूंकि माजी में बड़े शानदार क्रिकेटर रहे हैं, फिर सारे क्रिकेटर से दोस्तियां, उस हवाले से भी मसरूफ है और सियासत के हवाले से उनका अपना एक मतमा नजर होता है उस हवाले से। सो पीजे आज प्रोग्राम बड़ी मसरूफियत के दरमियान उन्होंने टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच पीजे। बहुत सारी खबरें तो यकसानियत का शिकार हो चुकी हैं, जैसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज, प्रोटेस्ट्स वो चल रहे हैं। पंजाब असम्बली का इजलास में आज स्पीकर का इंतखाब भी हो गया, उसके दौरान भी शोर हुआ, वही खपरौला जो होता है। और फिर ये भी बहुत कुछ हो गया कि मरियम नवाज आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है आज की टॉप स्टोरी जो है इस हफ्ते की, और बल्कि मेरा ख्याल है कि अगले कई हफ्ते यही टॉप स्टोरी रहेगी कि पंजाब को ये एजाज हासिल हुआ कि पाकिस्तान के किसी भी सूबे में पहली दफे खातून चीफ मिनिस्टर जो है वो पंजाब में आई। और अगरचे हमने इस्लामी दुनिया की और पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो शहीद की सूरत में देखी, अब हम एक खातून वजीर आला को देख रहे हैं। बहुत डिस्कस हो गया उन्हें क्या चैलेंजेस होंगे, सारा कुछ हो गया। आपका चूंकि उनसे ताल्लुक बहुत पुराना है, उस खानदान से बहुत पुराना ताल्लुक है, यानी आपने उन्हें बचपन से लेके अब तक के जितनी मनाजिल उन्होंने जिंदगी में तय की हैं उसको आपने देखा है। आप उनके साथ पाकिस्तान के अलावा इंग्लैंड में भी आपका इंटरेक्शन रहा। तो मरियम नवाज, पहले ये बताइए जाती जिंदगी में कैसी खातून है, कुछ हम भी जानते हैं। और उसके बाद वो जब उन्होंने पॉलिटिक्स में स्टेप इन किया तो उसके बाद आपने क्या बदलाव देखा उनके तर्ज अमल में? कुछ हमसे और नाजरीन से शेयर कीजिए। मेरा ख्याल है कि आपकी जो मेमोइर्स हैं वो बड़ी वैल्यूएबल है। थैंक यू मुबशर। मरियम को ले लें, हसन को ले लें, हुसैन को ले लें। मैं और जब नवाज शरीफ हम क्रिकेट खेला करते थे तो ये तो बिल्कुल छोटे बच्चे होते थे ये। एंड मुझे याद है हसन हुसैन निकरों में होते थे, HSN में उन्होंने पहनी हुई। एंड दे यूज्ड टू कम होम एंड दे वर वेरी नॉर्मल पीपल, वेरी नॉर्मल, जिस तरह ऑर्डिनरी नॉर्मल है ना, उस तरह थे ये। एंड डाउन टू अर्थ, उनमें ऐसा कोई तकब्बर नहीं था, कुछ भी नहीं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब हम पर्टिकुलरली मरियम की बात कर रहे हैं कि आज वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी एंड ऑफ कोर्स शी विल बी हेडिंग द बिगेस्ट प्रोविंस इन पाकिस्तान, तो ये एक एक्सीडेंट से आई हैं। ये बहुत एक्सीडेंट से आई हैं, ये और बेनजीर भुट्टो। ये दोनों खातून जो हैं ये अपने वालिद को ये बचाने के लिए आई, और इन्होंने दोनों ने एक अहम किरदार अदा किया। बेनजीर पॉलिटिक्स में नहीं आ रही थी, उनको फॉरेन सर्विस में उनके वालिद ग्रूम कर रहे थे, खुद भी वो फॉरेन सर्विस के मिनिस्टर थे, और उनको ग्रूमिंग उनकी ये थी। फिर साथ जब आप मरियम की बात कर रहे हैं, ये जब बेगम कुलसूम ये जब यहाँ से गई हैं लाहौर से, तो मैं उसी फ्लाइट पे था PIA की। एंड वहाँ मैं एक सीट लेता हूँ हमेशा, वो नंबर 5 जो कि दरवाजे के साथ होती है, और जल्दी अंदर आओ और बात निकल जाओ क्योंकि रश पड़ा होता है। तो मैंने आंख बंद करके लेट गया सीट के ऊपर, वेट कर रहा था टेक ऑफ का। तो बेगम साहिबा आई हैं कुलसूम, तो उन्होंने कहा, अब सिर्फ ये कहा आप सो रहे हैं?
تو میں نے اوپر دیکھا تو یہ تھی. تو میں نے کہا وہ آپ بھی جا رہی ہیں؟ تو میں نے کہا آپ کدھر ہیں؟ تو یہ آگے بیٹھی تھی. میں نے کہا آپ بیٹھے, میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. تو میں ان کے پاس چلا گیا اٹھ کے. تو وہاں باتیں ہوتی رہیں, اینڈ جب باتیں ہوئیں تو کچھ ایسی باتیں جو کہ میں ٹی وی پہ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ اب آپ دیکھیں گے کہ میرے بچے بھی پالیٹکس میں آئیں گے. ان کا کوئی شوق نہیں ہے پالیٹکس کے اندر, لیکن جو یہ میاں صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں گورنمنٹ کے اندر, یہ اٹھیں گے اور یہ فائٹ کریں گے اپنے والد کے لیے. اور بالکل صحیح کہا. بیگم کلثوم تو لندن چلے گی. اور یہ بھی بتا دوں آن دا ریکارڈ, یہ بہت تکلیف میں تھی, بہت تکلیف میں تھی. انہوں نے اپنا یہاں گلا بھی پکڑا ہوا تھا اور بول رہی تھی, بات کر رہی تھی. کئی بھی اور انہوں نے باتیں کی, لیکن اپنے بچوں کی, اور پرٹیکولرلی آئی تھنک جب ان کی مریم کی بات ہوئی تو کہتے یہ نکلیں گے. بچے تو نہیں, دونوں نکلے, حسن اور حسین, بٹ یہ نکل آئیں. اور جو ان کا کردار رہا ہے ایز این آرڈنری پرسن, آؤٹ اسٹینڈنگ. یہ اپنے والد سے بہت محبت کرتی ہیں, اور یہ فیوریٹ بھی ہیں اپنے والد کے. ایک ہی بیٹی, ایک اور بھی ان کی بیٹی ہے, لیکن یہ فیوریٹ رہی ہیں. اور ان کو میں نے لندن میں بھی, جب بے نظیر بھٹو صاحبہ ان کے گھر گئی تھیں ادھر ایون فیلڈ میں, تو وہاں شی واز بزی, ادھر کھانا بن رہا ہے, اور یہ شی واز لوکنگ آفٹر the guests. تو ان کا جو ایک پرسنل کردار ہے, بڑا ڈومیسٹیکیٹڈ اینڈ ڈاؤن ٹو ارتھ اگین. تو obviously پالیٹکس میں جب آئی ہیں تو ان کو وہ چیزیں کرنی پڑی ہیں جو کہ آپ کی پالیٹکس یا آپ سے ریکوائر کرتی ہے. عمران بھی اس طرح تھا, بڑا ڈوسائل, شائع, لیکن جب پالیٹکس میں آیا, یہ تو وہ عمران ہے جس کو تو میں جانتا ہی نہیں ہوں. اس طرح یہ اس نے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کیا. کیونکہ جب آپ ایک کیا کہیں کہ ایک دلدل کہہ لو, یا ایک ایسی جگہ چلے جاتے ہو کہ جہاں اگر تو آپ نے بالکل پلیسڈ اور ڈوسائل رہنا ہے, آپ کو سروائیول آپ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے جو اپنا کردار ادا کیا اپنے والد کے لیے, اور سنگل ہینڈڈ مبشر, دیٹ ہیز بین این آؤٹ اسٹینڈنگ آئی تھنک اچیومنٹ فرام somebody کہ جو کہ بالکل ایک پالیٹیشین, ایک بزنس مین اور ایک پالیٹیشین کی بیٹی, اور اس کے بعد خود انہوں نے اپنا ایک میں کہوں گا کہ ایک مقام پیدا کیا. اور اب ان کے پاس جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ داری آ رہی ہے پورے پنجاب کی. جیسے پہلے کہا کہ بے نظیر آئیں, اور یہاں ان کے بعد اب ان کو دیکھا آپ نے, مریم کو. پھر اس کے پہلے ہم نے دیکھا ہے گورنر بیگم رانا لیاقت علی خان, وہ بھی آئی ہیں. ان کی بیوی تھیں فرسٹ پرائم منسٹر کی, سیکنڈ وائف. تو انہوں نے بھی ایک بڑا اپنا رول پلے کیا. کافی لوگ ہیں جنہوں نے کیا. بیگم ولی خان, انہوں نے ایک ایز اے فیمیل فرنٹیئر کے اندر بہت بڑا ایک رول پلے کیا ہوا ہے. تو آئی تھنک یہ ایمرجنگ پالیٹیشینز ہیں. آپ ان کو لے لیں, مریم کو لے لیں, آپ صالح کو لے لیں, صالح حسین, شافع حسین, منیس الہی ان کے کزن, اور آف کورس اور بھی نئے ہیں, اسفندیار ولی خان, بلاول زرداری بھٹو, اور کئی اور لوگ ہیں جو کہ ایمرجنگ پالیٹیشینز ہیں. اب ان کا جو رول آپ نے کبھی کہا ہے, آئی تھنک اٹ ول بی اے ویری ڈیفائننگ رول. کیونکہ ایک تو یہ لکی ہیں کہ ان کے جو چچا ہیں وہ غالباً بن جائیں گے وزیر اعظم دوسری دفعہ. ان کے والد جو کہ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں, وہ ابھی لاہور میں ہی ہیں. اینڈ آئی تھنک ہی ول آلسو بی بیہائنڈ دا سینس گائیڈنگ فورس. یہ اپنے آپ کو کیسے مینٹین رکھتی ہیں, کیسے کام کرتی ہیں, دیٹ اگین ٹائم ول ٹیل. لیکن ان کا جو جارحانہ جو انداز ہے, آئی تھنک وہ یہاں وارنٹ نہیں کرے گا. آئی ایم شیور ان کو بڑی گائیڈنس ملے گی, بڑے اچھے لوگ ہیں ان کی پارٹی کے اندر. اینڈ آئی تھنک آپ دیکھو گے کہ یہ آگے جائیں گی. فہمیدہ مرزا, ایک اور میں نے ان کا نام بھول گیا, یہ بھی اس میں آئی ہیں پالیٹکس, مین پالیٹکس کے اندر. تو پہلی اسپیکر خاتون. جی بالکل, ایبسلیوٹلی. تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم آئی تھنک ہمیں پری ججمنٹل نہیں ہونا مریم کے اوپر. وی ہیو ٹو گیو ہر ٹائم, وی ہیو ٹو گیو ہر این اپرچونٹی ٹو شائن بائی ہر سیلف. اور یہ بھی نہیں کہنا کہ یہ باپ ان کے والد وزیر اعظم رہے ہیں, اور یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کے اپنے پرسنل انیشیٹوز کیا ہیں. یہ آئی ہیں اس وقت کہ جب, اور یہ کیوں آئی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو رول انہوں نے پلے کیا ہے وہ ان کے کزن حمزہ نے اتنا وہ پلے نہیں کیا جتنا آئی وڈ ایکسپیکٹ ہونا چاہیے تھا. بٹ حمزہ ہمیشہ وہ بھی ایک بڑے ڈوسائل اور بیک فوٹڈ ایک انسان ہے,
بٹ اگین لیٹس سی کہ اب ان کا کیا رول ہوتا ہے. وہ تو اب نیشنل میں آئی ایم شیور وہ چلے گئے. اور پروونس کے اندر ان کے ساتھ کون ہے؟ مریم اورنگزیب ہیں. اینڈ آئی تھنک لیٹس سی کہ ان کا کیا انفلوئنس ہوتا ہے. بٹ آئی ڈاؤٹ کہ مریم نواز جو ہیں وہ کسی کا انفلوئنس لیں گی. سنیں گی وہ ضرور. اینڈ آئی تھنک پرائمرلی وہ اپنے والد کا زیادہ سنیں گی. اور جو دوسرے ہیں آئی تھنک اتنا نہیں ان کا سنیں گی جتنا لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سنیں گی. ان کا اپنا ایک بڑا اچھا ایک ہیلدی دماغ ہے. اینڈ آئی تھنک ناؤ جب ان کے اوپر ایک ذمہ داری آ گئی ہے. پہلے ان کا ایک اوپینین تھا, جارحانہ کہہ لو, کریٹیکل کہہ لو, جو مرضی آپ کہہ لو, لیکن اب وہ کنورٹ ہو گیا انٹو ریسپانسبلٹی ایز چیف منسٹر پنجاب. سو آئی تھنک وی ہیو ٹو لک ایٹ ہر فرام دس اینگل رادر دین دا پریویس اینگل, کیونکہ اس کا ایک ڈومین کچھ اور تھا, آج ڈومین کچھ اور ہے. سو لیٹس سی اینڈ ہوپ فار دا بیسٹ کہ دیٹ شی ڈز ویل فار پنجاب. آپ نے پی جے جو بات کہی کہ حالات انہیں لے کے آئے اور اس کا میں بھی گواہ ہوں. میرے 3-4 انٹریکشن زندگی میں ہوئے. جب یہ لاہور کالج میں پڑھ رہی تھی اس زمانے میں ایک آدھ انٹریکشن ہوا. پھر اس کے بعد جب میاں نواز شریف بننا چاہ رہے تھے, پرائم منسٹر بننے لگے تھے, تو اس سے پہلے جب ہم نے 2-4 میاں صاحب کی اٹینڈ کی میٹنگز, پریس کانفرنسز, تو وہاں مریم موجود تھی. اور اس کے بعد بھی کچھ دوبارہ کچھ پریسرز میں. لیکن ایک بات آپ کی اس کی تائید میں اس طرح کرتا ہوں, آپ کو یاد ہوگا بیگم کلثوم نواز بھی لائک جب بیگم نصرت بھٹو صاحب کی جیل جب وہ ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے سڑکوں پہ لاٹھیاں بھی کھائیں. اسی طرح بیگم کلثوم نواز مرحومہ نے بھی سڑک پہ آ کے باقاعدہ اپنے خامد کی ریلیز کے لیے, اور اس زمانے میں نے انہیں ایک انٹرویو کیا اور بہت کانفیڈنٹلی وہ انٹرویو دے رہی تھیں. ان کے رائٹ لیفٹ پہ بیگم تہمینہ دولتانہ اور جاوید ہاشمی صاحب بیٹھے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سڑکوں پہ بھی یہ دونوں لوگ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے ساتھ ساتھ. تو ہم نے اس زمانے میں باقاعدہ دوسرے جو لیگرز جا چکے تھے پی ایم ایل کیو میں, ان کا شغل بھی لگایا کہ دیکھیے بیگم کلثوم نواز, بیگم تہمینہ اور جاوید ہاشمی, 3 لوگ جو ہیں ایک موو کو, اگرچہ اس کا میگنیٹیوڈ چھوٹا سا ہے, تو اس انٹرویو میں بیگم صاحبہ بڑا کانفیڈنٹلی سوالات کے جواب دے رہی تھی. تو سڈنلی ایسے ہی میں نے پوچھ لیا کہ بیگم صاحبہ حسین نواز کے بارے میں کوئی اطلاع ہے, کیونکہ حسین بھی اریسٹڈ تھے. بیگم صاحبہ بڑے کانفیڈنٹلی جواب دیتے دیتے ایک دم خاموش ہوئی ہیں, اور انہوں نے اپنا جو ہے وہ سر جھکایا ہے. اور جب انہوں نے سر اٹھایا ہے تو ان کے آنسو جو ہیں وہ بڑی شدت سے بہ رہے تھے, اور میں ایک دم کنفیوز ہو گیا, بیک فٹ پہ ہو گیا. میں نے کہا جی آئی ایم سوری, مطلب میرا مقصد یہ نہیں تھا. اور میں نے فوری طور پہ ان کی ڈائیورشن کرنے کے لیے میں نے سوال کر دیا کہ کیا مریم نواز آپ کے ساتھ اس جو آپ موومنٹ چلا رہی ہیں اس میں؟ تو ان کا اس کے بچے ابھی چھوٹے ہیں, وہ ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے, کل کو دیکھیے, کل کو یہ چیزیں اسی نے سنبھالنی ہیں. تو یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے. اچھا, ایک جو مریم پولیٹیشین بننے سے پہلے بہت فلیکسیبل, بہت ہمبل انسانوں کے ساتھ, اور اسپیشلی جو دوسرے لوگ ان کے ارد گرد تھے ان کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آنے والی خاتون تھی. ابھی جب یہ جو نیا فیس ہے وہ ایک بڑی اسٹرکٹ قسم کی مریم نواز کا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں انہیں یہی والا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ سوٹ کرے گا, اسپیشلی جب کہ انہوں نے پارٹی کا ووٹ بینک بھی انٹیکٹ رکھنا ہے اور پھر اپوزیشن کو بھی پیسیفائی کرنا ہے, بڑی اگریسو اپوزیشن کا سامنا انہیں ہے, یا پھر انہیں تھوڑا سا وہ فلیکسیبل جیسے کہ وہ ہیں اور غریبوں سے بڑی محبت کرتی ہیں, اور یہ پورا خاندان, ذاتی طور پہ ہم نے بڑے قصے ایسے سنے ہیں کہ جو ہیں پور کلاسز آف دی سوسائٹی, ان سے بڑی محبت یہ تمام لوگ ہی, خصوصی طور پہ میاں نواز شریف اور ان کے بھائی مرحوم عباس شریف صاحب کے بارے میں تو بڑی شاندار داستانیں تھیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا تھوڑا سا اپنے جو بظاہر وہ اسکرین پہ جیسی نظر آتی ہیں میڈیا سے دور, انٹرویوز جو ہیں وہ بھی کم, پھر میڈیا کو فیس کرتے ہوئے سوالات بھی ایک پرسیپشن ہے یہ کہ مخصوص صحافیوں سے لیتی ہیں, تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ولیم شیکسپیئر نے کہا ہے کہ the world is a stage
and we are all actors in it. और obviously you have to act your part. آپ لوگوں کا عوام کے سامنے جاتے ہیں, آپ کو کچھ ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں جو کہ آپ پرائیویٹ لائف میں نہیں کرتے. تو بیگم کلثوم کی آپ نے بات کی, جب میں نواز شریف کے ساتھ واپس آیا تو نواز شریف کو اس وقت راول لاؤنج سے اسلام آباد سے ڈپورٹ کر دیا. خیر ہم باہر آ گئے, تو جب باہر آئے تو میں سیدھا اپنے آرگنائزیشن کی طرف گیا, ARY. تو وہاں میں نے شام کو پروگرام کیا, اور اس پروگرام میں سینیٹر طارق عظیم تھی, اور میں نے پھر بیگم کلثوم کو آن لائن لیا. اینڈ شی اسپوک ٹیرفک, اپنے خاوند کے لیے اور اپنے قائد کے لیے, اپنی پارٹی ہیڈ کے لیے بہت زبردست بولی. اور بعد میں ابھی میرے خیال 2 مہینے کی 2-3 مہینے کی بات ہوگی, تو میں جب نواز شریف کو لنڈن میں ملنے گیا تو ہم باتیں کر رہے تھے پرانی. تو یہ مریم بھی بیٹھی تھی, وہ کیا تھی, انوش رحمان, وہ بھی بیٹھی تھی, اینڈ آئی تھنک ہسبینڈ واز دیئر. تو نواز شریف بیٹھے ہوئے تھے, تو خود بولی کہ میری والدہ, انہوں نے بڑی سخت تقریریں کی اور یہ کیا, لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گی کہ جنرل مشرف نے کبھی ان کو کچھ بھی نہیں کہا. اور یہ ان کے منہ سے نکلنا بہت بڑی بات تھی, اکنالجمنٹ آف واٹ از واٹ. تو ان کی اکنالجمنٹ ہمیشہ رائٹ سے رائٹ رہی ہے. بعد میں نواز شریف, آپ نے بات کی ان کی, انہوں نے بھی کہا, بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں جنرل مشرف کے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ ان کو اچھی صحت دے, مجھے پتہ ہے بیمار رہی ہو. یار یہ ہوتی ہے ایک دل کے اندر کی بات. سیاست اپنی جگہ پہ ہوتی ہے, اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں مبشر, یہ بڑے کم لوگوں میں ہوتی ہیں. کئیوں میں بٹرنس ہوتی ہے, کئیوں میں وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر سے وہ بٹرنس نکال نہیں سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو سیاست ہے کئی جگہ بڑے دھکے کھاتی ہے, اور ہر موڑ پہ اس کو ایک جھٹکا ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مریم کو جو میں نے دیکھا ہے, یہ ایک فرگیونگ بھی ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ آگے چلانے والی بھی ہیں, اور آئی ایم شیور ان کے والد بھی ان کو گائیڈ کریں گے. لیکن بات وہیں آتی ہے اینڈ میں کہ یہ آج مل جل کے چلنے کا ہے, لیکن جو اسمبلی میں دیکھتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے. جب آپ کے پاس اسمبلیاں نہیں ہوتی ہیں, آپ شور مچاتے ہیں الیکشنز کراؤ, الیکشنز ہو گئے ہیں, پھر اسی پروگرام میں نے پہلے کہا تھا یہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, لوگ الیکشنز نہیں ایکسیپٹ کریں گے. ہمارے اندر وہ ہے ہی نہیں ہے وہ جذبہ نیشنلزم کا کہ جو جیتا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لو, نہیں, بالکل نہیں ہے. ہم پھر تنقید کے شکاری بن جاتے ہیں. تو آج آئی تھنک یہ وقت ہے نیشنل یونٹی کا, فار دا سیک آف دا کنٹری. سب کا پاکستان ہے, کسی گورنمنٹ کا نہیں ہے, کسی ایک الیکٹڈ کا نہیں ہے. جو بھی الیکٹڈ ہے وہ عوام کا نمائندہ ہے. کوئی حکومت میں آ گیا ہے, کوئی حکومت کے باہر ہے, تو ڈزنٹ مین کہ جو حکومت کے باہر ہے مبشر وہ کوئی اینٹی اسٹیٹ ہے یا اینٹی پاکستان ہے. سب پاکستانی ہیں, اختلاف رائے رکھتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے ایک ایسے کنسنسس پہ آنا ہے کہ جس میں عام آدمی, جس کی ہم سارے بات کرتے رہتے ہیں, غریب آدمی, اس کا بھلا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. تو آئی تھنک جو ہمارا فوکل پوائنٹ ہوگا جو اس گورنمنٹ کا, وہ ایک ہی ہوگا کہ دونوں اپوزیشن تنقید کریں, بالکل دبا کے کریں, لیکن تنقید برائے تعمیر. یہ تنقید برائے تنقید کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ آپ پھر کیا کریں گے, جو بھی حکومت میں ہوگا آپ اس کے ایسے پروگرامز خراب کر دیں گے کہ کل آپ آئیں گے تو آپ بھی اس کو ریوائیو نہیں کر سکیں گے. تو آپ اس حکومت کو تکڑا کرو, کل عوام آپ کو لے کے آئے گی, آپ اس کو اور بہتر کراؤ گے. فائدہ کس کا ہے؟ عوام کا ہے, پاکستان کا ہے, اور پروونس کی جگہ جس پروونس میں اچھا کام ہو رہا ہے اس کا ہے. تو لیٹس سی کہ یہ کیا کرتی ہیں آگے, ان کی کیبنٹ کیا بنتی ہے, یا بنائی جاتی ہے یا بنوائی جاتی ہے, یہ ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی, بیکاز ان کو بالکل گائیڈنس چاہیے ہوگی کہ اس کو لے کے آئیں, اس کو لے کے آئیں. اور اس کے اندر آئی فورسی میاں نواز شریف ٹو پلے گائیڈنگ ہینڈ, کہ جس کے اندر وہ obviously بیکاز کچھ دیر باہر رہے ہیں وہ, تو جو انٹرم پیریڈ تھا جب ان کا شہباز شریف کا, آئی تھنک وہ ایک اگین ایک ہیلپنگ ہینڈ ہوگا کہ آگے کیا کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ اس وقت جو ایک, میں نام نہیں لوں گا, کئی بڑے اسٹال بورڈس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارا بھی ایک رول ہے اس پارٹی کے اندر, تو ہمیں بھی فرنٹ لائن پہ آنا چاہیے. آپ نے 2 ڈیسیڈنٹس دیکھ لیے, چودھری نثار اور ظفر علی شاہ اور شاہد خاقان عباسی. تو آپ کے کئی ایسے بڑے ڈائی ہارڈز ہیں جن کو آئی تھنک منوانے کی بھی ضرورت ہے,
یہ کون منوائے گا, کیسے منائے جائیں گے, یہ اگین یہ وقت آپ کو بتائے گا. لیکن اس کے اندر بھی کافی فریکچرز ہیں پی ایم ایل این کے, ان فریکچرز کو بھی جوڑنا ہے. میں تو کہتا ہوں ہر پارٹی کے فریکچرز جو ہیں اس کو آپ جوڑو, ہر پارٹی کا فریکچر کہیں بھی کوئی آپ کو نظر آتا ہے. ہمیں اسٹرانگ پارٹی مبشر چاہیے, کوئی بھی آئے اسٹرانگ پارٹی آئے, اور جب وہ آئے گی اسٹرانگ پارٹی تو اسٹرانگ کیا ہوگا, آپ کا سیاسی نظام, سیاسی پلیٹ فارم اور پاکستان. تو اس کے اندر سے فائدہ ہی فائدہ ہے, نقصان نہیں ہے. ہمیں اس پہ نہیں لورلز لینے چاہیے کہ ایک پارٹی کوئی بھی ہو اس کو آپ نے دبا دیا ہے تو آپ سمجھے کہ وہ ہٹ گئی تو میں آؤں گا. عوام کا ووٹ بڑا مہنگا ہے, بہت مقدس ہے, اور بہت ذمہ داری کا ووٹ ہے. ہمیں ہر بندے کا ووٹ اور جس سے اس کو ملا ہے ہم نے اس کا احترام کرنا ہے ایز پاکستانیز, ایز ڈیموکریٹس. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم شیور مریم کو ایسی گائیڈنس ضرور ملے گی. دیر آر گڈ پیپل ان دا پارٹی, ان ایوری پارٹی, اینڈ آف کورس دیر آر ہاکس ایز ویل. تو ان کو ہاک سے ذرا دور رہنا پڑے گا, اچھے لوگوں کو ان کو ساتھ رکھنا ہے. اینڈ اگین آئی تھنک میاں نواز شریف ول بی اے کی انسٹرومنٹل فورس کہ جو ان کو گائیڈ کریں گی. یہ آپ نے ہم نے الیکشن سے پہلے جو پروگرام کیا تھا, بالکل ہمارا اتفاق تھا کہ ریزلٹس جو ہیں وہ کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. لیکن آج مجھے جو ہے نا وہ ایک مظاہرہ دیکھ کے ہنسی آ رہی تھی کراچی میں, کیونکہ ان میں سے جی ٹی اے کی میں بات کر رہا ہوں, ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں اور بہت سوں کو میں بھی جانتا ہوں, ذاتی ملاقاتیں بھی رہی ہیں. اور 2-3 حضرات تو ایسے تھے جو مجھے 2015 سے لے کے آج تک کی مطلب الیکشن سے پہلے تک کی تاریخ میں مجھے بتاتے تھے کہ ہمیں ہمارے دوستوں کا مطلب آپ سمجھتے ہیں, یہ کہا ہے کہ آپ کو اتنی سیٹیں مل جائیں گی, آپ نیکسٹ گورنمنٹ میں یہ ہوں گے, نیشنل گورنمنٹ آ جائے گی, 2 سال کے لیے آپ آئیں گے, اور اس طرح کی کئی داستان. اور میں انہیں ہمیشہ کہتا تھا دیکھیے یہاں پہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے جسے کہتے ہیں الیکشنز میں آپ ووٹ لے کے جیتیں گے تو آپ جیت سکتے ہیں. ابھی چونکہ ان لوگوں کے لنکس تو مجھے پتا ہے کہ وہ جو ہیں وہ وعدوں پہ بلیو کرتے ہیں اور اس کے بعد الیکشن میں چلے جاتے ہیں, اور وہ بھی اس دفعے کہہ رہے ہیں جی دھاندلی ہوئی ہے. تو میں سوچ رہا تھا وہ پروٹیسٹ کس کے خلاف کر رہے ہیں, وعدہ پورا نہ کرنے والوں کے خلاف یا ان کے حق میں, واٹ ایور. تو دوسری بات جو مجھے آپ نے کہا, جو ڈیسیڈنٹس والی بات آپ نے کہی, دوسری اگزامپل بھی ہمیں دیکھیے ملتی ہے سندھ میں ہی. آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر عذرا پچوہو جو ہیں زرداری صاحب کی ہمشیرہ, وہ مراد علی شاہ کی پچھلی کیبنٹ میں بھی تھیں, یعنی وہ ہیلتھ منسٹر تھیں, ان کی ہمشیرہ تھی, وہ چیف منسٹر بھی ہو سکتی تھی. اس طرح ان کی دونوں ہمشیرگان یعنی فریال تالپور جو کہ ایک سٹالورٹ ہے, بگ مطلب نمبر 3 آپ انہیں کہہ سکتے ہیں آفٹر آصف زرداری اینڈ بلاول بھٹو زرداری, تیسرے نمبر پہ ان کا پارٹی کنٹرول کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے, وہ بھی اسی اسمبلی میں ہیں اور انہوں نے بھی آج سائن کی, لیکن چیف منسٹر مراد علی شاہ ہیں. تو یہ بڑی اچھی پریسیڈنٹ سیٹ کیا انہوں نے. کمنگ بیک ٹو مریم, دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ ان میں بڑا فلیئر ہے, بڑا سپارک ہے, وہ چیلنجز کو انہوں نے روڈ میپ بہت اچھا دیا ہے. اور مجھے لگتا ہے جو آپ نے کہا کہ اپنے والد محترم کی سرکردگی میں وہ اچیو بھی کر لیں گی ٹارگٹ, لیکن ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے نا, مجھے لگتا ہے وہ اپنے چچا کی پرفارمنس اور اپنے والد یعنی چچا کی پرفارمنس پلس سپیڈ اور اپنے والد کی پرفارمنس رہے گی, کیونکہ انہیں اس سے آگے جانا پڑے گا. اس سے ذرا بال برابر بھی پیچھے یہ رہ گئی تو ان کے اپنے لوگوں نے کہا نہیں ویسا چچا یا والد جیسی پرفارمنس نہیں تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ ہم مختصر سے اینڈ پہ یہ ذرا تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ بات کر لیں. یہ ان کو آگے بہت چیلنجز ہیں. دیکھیں یہ پہلی دفعہ اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی ذمہ دار پوسٹ پہ آ رہی ہیں. یہ پہلے چیئرمین بیت المال بھی رہی ہیں, اور اگر آپ کو یاد ہے جب ان پہ تنقید ہوئی تھی تو انہوں نے ریزائن کر دیا تھا, چھوڑ دیا تھا. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی دوسری پوزیشن پہ ہے جہاں ذمہ داری ہے بہت بڑی, پورے پنجاب کی ہے. جو پنجاب کو رن کرتا ہے وہ پاکستان کو رن کرتا ہے. سو بیسکلی ان کے اندر جو ایک جو صلاحیت ہے وہ تو اب پتہ چلے گا کہ ان کی صلاحیتیں, ان کی کیپیبلٹیز جو ہیں یہ کیسے اس کو یوٹیلائز کرتی ہیں. کیونکہ یاد رکھیں پنجاب کو جس نے بھی رول کیا ہے, پنجاب ایک بیڈ آف انٹریگز ہے.
महाराजा रंजीत सिंह से पहले भी ले लो, उनके बाद भी ले लो, ये हमेशा बेड ऑफ रोजेस नहीं रहा है टू रन पंजाब। ये बड़ा इंट्रीगिंग प्रोविंस है, और इस प्रोविंस के अंदर आप देखोगे कि हर जगह आपके मुंह पे जो हंस के मिलेंगे, वो पीछे जाके आपके अंदर खंजर भी खोप देते हैं। तो आई होप शी गेट्स गुड पीपल अराउंड हर, आई होप, हम सब उम्मीद ही कर सकते हैं, लेकिन इट विल नॉट बी इजी, इट विल बी अ डिफिकल्ट चैलेंज। एंड इस चैलेंज को इनके जो साइड पे जिस तरह इन्होंने मरियम औरंगजेब को रखा है, व्हाट विल बी हर रोल, बिकॉज हर रोल आई एम श्योर ये एक इंफॉर्मेशन का ही होगा, पंजाब की इंफॉर्मेशन होगा, फ्रॉम अ फेडरल पोजीशन इनटू अ प्रोविंशियल पोजीशन। ये इसको कैसे यूटिलाइज करती हैं, इनका क्या असर और रसूख होगा इनके ऊपर, मरियम के ऊपर, अगेन दैट रिमेन्स। और एक और भी हैं कुछ लोग जो कि इनके साथ हैं, क्या वो भी एक जिस तरह बन जाती है हमेशा, वेदर यू लाइक इट और नॉट, एक किचन कैबिनेट जरूर बन जाती है, जिस तरह पुरानों की बनी है, नई भी होंगे, नई भी बन जाती है, हर गवर्नमेंट में हो जाता है ये। अब ये किचन कैबिनेट के अंदर कैसे लोग लेके आते हैं जो कि इमीडिएटली आपके साथ होते हैं एंड देन दे गो आउट। तो मैंने जैसे पहले कहा, मैं 2-3 इनके लीडर्स हैं, बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, जिन्होंने मुझे खुद कहा कि हम तो पार्टी के बिल्कुल साथ हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारा भी तो कुछ रोल है, हमने क्या करना है। एक जो फैमिली है, अगर आप एक फैमिली सारे जलसों के अंदर आगे आएगी और डोमिनेट कर जाएगी, तो फिर हम कौन है। ये बड़े प्रोमिनेंट बंदे ने कहा है। तो अब मैं क्या कहूँ, तो ऑब्वियसली ये भी एक एलिमेंट है पार्टी के अंदर, इसको आप कैसे डिफ्यूज करेंगे, आपको डिफ्यूज करना पड़ेगा, बिकॉज पार्टी इज नॉट ओनली नवाज शरीफ एंड मरियम एंड हमजा और शहबाज शरीफ, पार्टी इज ऑल्सो, डोंट फॉरगेट देयर आर अदर पीपल जो कि आपके एलाइज हैं, आपके मेंबर्स हैं पार्टी के, आपने उनको जिम्मेदारियां दी हुई हैं, और तो इनको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे। So that again will be a very critical choice. Again, I would say Nawaz Sharif, because obviously insider तो नवाज शरीफ ही हैं यहाँ, मरियम नहीं है, लेकिन मरियम will be the spokesperson, will be the figurehead, will be the front person for PMLN as far as Punjab is concerned. Whereas in the center, of course, शहबाज भी, उनका भी वही रोल होगा जो पहले था, एज वजीर आजम लंदन जाते थे, आप मशवरे करते थे, सलाह करते थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ, आज वही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। लेकिन अब इनकी जो इनके मशवरे हैं, अब ये 2 जगह जाएंगे, एक प्रोविंस में जाएगा पंजाब के, और दूसरा इनका जाएगा एट द सेंटर। सो इट विल नॉट बी एन इजी जॉब, एट लीस्ट फॉर नवाज शरीफ, बिकॉज ही will always be the de facto prime minister. जो मर्जी आप कर लें, he will be the de facto prime minister. And again, जब push comes to the crunch, अगर कोई चीज खराब होगी, नवाज शरीफ पे नाम नहीं आएगा, क्योंकि अगर आज नवाज शरीफ फ्रंट पे होते और कुछ गलत होता, तो नवाज शरीफ का ये फाइनल कर्टन था। सो नवाज शरीफ ने अपने आप को एक बफर जोन बना दिया है कि जिसके अंदर जो फ्रंट लाइन तनकीद होगी, ऑफिशियली जो मर्जी आप कर लो, वो अगर आती है तो वो शहबाज शरीफ पे आएगी, और ऑफ कोर्स इन पे आएगी, मरियम पे आएगी, इनके ऊपर नहीं आएगी। आप करेंगे जरूर, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। सो ये बड़ी एक ट्रिकी सिचुएशन है पॉलिटिकली, बट इसी पॉलिटिकल और ट्रिकी सिचुएशन को आसिफ जरदारी ने बड़ा अच्छा खेला है। उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली, वो एक प्रेसिडेंशियल ऊपर बैठ गए हैं, प्रेसिडेंट बन जाएंगे, पूरी कड़ी नजर रखेंगे कि पाकिस्तान की प्रोविंस, पाकिस्तान की फेडरेशन में क्या हो रहा है, and he'll be the federating president and not perhaps just a political party president. So again, उनका एक अपना रोल है, एक हॉकाई का ऊपर देखना इनका, और whereas the others जो कि आपने देखा कि पीडीएम में थे नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के साथ जरूर चले हैं, फॉरेन मिनिस्टर बन गए बिलावल और दूसरे वज़ीरा बन गए, लेकिन ऐसी कोई पोजीशन नहीं ली कि जिन पे ऐसी तनकीद आए। सो जितनी भी आपको इन इलेक्शंस के अंदर तनकीद आई है, वो नून के 16 महीने की हुकूमत पे आई है। तो ये जो 16 महीने की हुकूमत है, क्या विल दिस बी ए रेपिटेशन? मैं तो दूंगा 6 महीने। 6 महीने के अंदर अगर आप यू टर्न नहीं कर सके, तो $271 बिलियन जो है, आपने कहीं ना कहीं से तो पैदा करने हैं। आपका नेक्स्ट ट्रांच ड्यू है, where will you get the money from? आप कैसे मेजर्स लेंगे? यहाँ आपको बड़े सख्त मेजर्स लेने पड़ेंगे, और जब ये मेजर्स लेंगे मुबशिर, आप पे ऑटोमेटिक तनकीद आ जाएगी। आपने जिस तरह एहतजाज देख लिया, एहतजाज तो शुरू हो गए हैं, अब ये कब तक चलते रहेंगे, कितने चलते रहेंगे, कितने अंदर हो जाएंगे, कितनों को क्या करेंगे। आप एक सिचुएशन को फ्रॉम
बैड टू वर्स ही करेंगे till a political situation really comes on. और एक ही है, मिल के चलो. ये कह रहे हैं कि मिल के चलें, मिल के चलें, और जो दूसरे हैं इनको भी चाहिए कि भाई तुम्हारे पास क्या गिदड़ सिंगी है जो कि आज ये जो लोग बैठे हैं कॉरिडोर्स और पार्क के अंदर, इनसे बेहतर है तो अब बता दो. अगर बेहतर है तो मिल के चल लो. दैट इज योर सोल्यूशन. अगर आप नहीं करोगे और इन पे तनकीद करते रहोगे, इनको आप ब्लॉक कर दोगे और आप समझोगे कि आप नुकसान कर रहे हो. वो पीटीआई का किसी ने मुझे बताया कि लेटर लिखा है आईएमएफ को कि पैसे ना दो. यार ये इस तरह ये चीजें मत करें. ये मेरी नजर के अंदर चीप है, घटिया है, और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल बिलो द बेल्ट है, एंड नॉट टुवर्ड्स मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी. इट इज बिलो द बेल्ट फॉर पाकिस्तान. पैसा पाकिस्तान के लिए आ रहा है, बिल्कुल नॉट फॉर दिस. बिल्कुल बहुत बड़ी शानदार बात आपने कही, और मेरे ख्याल में ये जो लेटर लिखा गया है ये क्राइम है. और दूसरी बात ये कि हुक्मरानी कभी भी कोई आसान काम नहीं होती, स्पेशली जब आप पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोविंस को लीड कर रहे हो, आपके सामने मसाइल का ढेर हो, पोलराइजेशन हो और एक बड़ी अपोजिशन हो. लेकिन मुझे लगता है कि मरियम नवाज इन सारे हालात में डिलीवर करने में कामयाब हो जाएंगी. मैं अपनी तरफ से पीजे की जानिब से और टॉप स्टोरी की जानिब से उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए आज के प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ. अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और पीजे को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.